دوستو شامی غریبہ ایک ایسا لفظ ہے جسے سننے کے بعد ذہن میں عجیب و غریب خیال آنے لگتے ہیں اور ذہن میں ایسے ہزاروں سوال پیدا ہو جاتے ہیں جو انسان کو تجسس میں ڈالے رکھتے ہیں، جن میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ شامی غریبہ آخر کیا ہوتا ہے، اور اس رات شیعہ حضرات لائٹیں بند کر کے دروازوں کو تالا لگا کر کون سا شرمناک کام انجام دیتے ہیں۔ لہٰذا دوستو انہی سوالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ کو اس حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شامی غریبہ کے بارے میں مکمل حقائق سے آگاہ کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو شامی غریبہ کے بارے میں ہمیں روزانہ طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی، جن میں سب سے مشہور بات یہ ہے کہ 10 محرم کو شیعہ حضرات امام بارگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں، جن میں خواتین کی بھی کثیر تعداد ہوتی ہے، اور جب تمام لوگ امام بارگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں تو دروازے کو تالا لگا دیا جاتا ہے، جس کے بعد ایک شیعہ عالم مجلس پڑھتا ہے، اور اس کے بعد تمام بتیاں بجھا دی جاتی ہے، اور پھر تمام مرد و زن مل کر شرمناک کام انجام دیتے ہیں، اور جس سے پیدا ہونے والے بچے کو شیعہ ذاکر بنایا جاتا ہے۔ دوستو اس کے علاوہ شیعہ حضرات کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سنی بچوں کو اغوا کر کے ان کا خون اپنی نیازوں میں ڈالتے ہیں، اور پھر یہی نیاز انتہائی شوق سے تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن ان باتوں میں آخر کتنی صداقت ہے، اس میں کون سی بات درست اور کون سی غلط ہے؟ تو آئیے شامی غریبہ کی حقیقت ایک ایسی دوست سے جانتے ہیں جو خود شامی غریبہ کی اس محفل میں شامل رہا۔ اس نے وہاں کیا دیکھا، اس رات اندھیرے میں امام بارگاہ میں کیا ہوتا ہے؟ تو آئیے اس دوست کی آپ بیتی سنتے ہیں۔ میں ایک دیہاتی گرانے میں پیدا ہوا۔ مذہب کے بارے میں مجھے صرف اتنا ہی پتا تھا جتنا گاؤں کی مولانا صاحب نے مجھے بتایا تھا۔ وہ شیعوں کا سخت مخالف تھا، لہٰذا مجھے روز ان سے شیعوں کے متعلق کچھ نہ کچھ ایسی باتیں سننے کو ملتی جو مجھے پریشان کر کے رکھ دیتی، جن میں سے ایک شامی غریبہ بھی تھی جس کے بارے میں وہ بہت غلط ذہنیت رکھتے تھے۔ اس طرح وقت گزرتا رہا اور مجھے شیعوں سے شدید نفرت ہونے لگی، اور پھر جب میں اسکول سے فارغ ہو کر کالج میں داخل ہوا تو مجھے پتا چلا کہ ہمارے ایک ہم جماعت کا تعلق اہل تشیع سے ہے۔ میں نے اسے بہت غور سے دیکھا اور نوٹ کیا تو مجھے وہ بالکل نارمل انسان ہی لگا۔ کچھ عرصے بعد ہم 3 دوست بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ وہ لڑکا بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا، لہٰذا میں نے موقع غنیمت جان کر اہل تشیع کے بارے میں جو کچھ بھی سن رکھا تھا ایک ایک کر کے ان کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا۔ جب میں سب کچھ بول چکا تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر اس نے فقط صرف اتنا کہا کہ آپ نے جو کچھ بھی سن رکھا ہے یہ ساری باتیں غلط ہیں، اور پھر وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ دوستو اس طرح وقت گزرتا رہا، ہم دونوں ایک ساتھ پلٹے رہے۔ اس دوران محرم کے ایام شروع ہوئے تو ایک دن وہ لڑکا میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ کیا آپ یہ حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ شامی غریبہ میں آخر کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو تحقیق کے لیے آ جاؤ، اگر تمہاری بات سچی ہوئی تو میں بھی تمہارے ساتھ واپس پلٹ جاؤں گا۔ لہٰذا تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اور حقیقت جاننے کی خاطر میں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بنی، اور پھر 10 محرم کو میں ان کے گھر پہنچا۔ رات 9 بجے کے قریب ہمیں کہا گیا کہ امام بارگاہ چلتے ہیں، شامی غریبہ وہی ہوگی۔ اب میرے ذہن میں وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے آنے لگی جو شامی غریبہ کے متعلق میں نے اپنے دوستوں سے سن رکھی تھی۔ انہی سوچوں میں گم ہم امام بارگاہ پہنچ گئے۔ وہاں بچے، بوڑھے، جوان اور خواتین سیاہ کپڑے پہنے امام بارگاہ میں داخل ہو رہے تھے۔ ہم مرکزی دروازے سے داخل ہوئے، جبکہ خواتین کے داخلے کے لیے الگ دروازہ مخصوص تھا۔ خواتین امام بارگاہ میں داخل ہو کر دوسری منزل میں چلی جاتی۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھا کہ امام بارگاہ کی بتیاں بجھا دی گئی، اور اب صورتحال یہ تھی کہ امام بارگاہ کی اس بڑے ہال میں صرف ایک بتی سٹیج کے اوپر جل رہی تھی۔ اسی دوران ایک ذاکر نمودار ہوئے جس نے سیاہ کپڑے پہن رکھے تھے، اس کی سفید داڑھی تھی، گریبان کھلا ہوا تھا اور کفیں چڑھا رکھی تھی۔ اس نے سٹیج پر آ کر ہی بلند آواز سے پڑھا، ان للہ و ان الیہ راجعون۔ یہ پڑھنا تھا کہ حال میں کوہرام مچ گیا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ لوگ پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ اس نے اس جملے کو 3 بار دہرایا اور ہر بار گریا کے ساتھ آواز بلند ہو جاتی، جبکہ میں اس صورتحال کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا۔ لہٰذا مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ابھی تک تو ذاکر نے کچھ کہا بھی نہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ بوڑھے اور جوان تو ایک طرف، بچوں کی آنکھوں سے بھی آنسو روا تھے۔ اب ذاکر نے بولنا شروع کیا، اے لوگو، تمہارے نبی کا نواسہ شہید کر دیا گیا ہے، اور نبی زادیہ اب دشمن کے نرغے میں ہے۔
اور جن کو اب قید کیا جا چکا ہے۔ اس کا ہر جملہ میرے دل میں پیوست ہو رہا تھا اور شور و گریا مجھے کھینچ رہا تھا۔ اب خواتین کے رونے کی آوازیں بھی مجھے نیچے تک آنے لگی۔ ذاکر کہہ رہا تھا آج صبح ماؤں کے پاس بیٹھے تھے، لیکن اب شامی غریبہ ہے اور اب وہ بیٹھے نہیں رہے۔ وہ پلٹا رہا اور مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ کب میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو، کب میری ہچکی بندی اور کب میری آواز بلند ہوئی، اور پھر میں زار و قطار رونے لگا۔ اتنے میں میرا شیعہ دوست میرے گلے لگ کر رونے لگا اور بلند آواز سے کہنے لگا، میرے دوست یہ ہے شامی غریبہ، یہ غریبوں کی شام ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کر دل آزاری نہ کی جائے۔ بے شک ہمارا مذہب اسلام ہے اور ہم آپس میں بھائی بھائی ہے، اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے شیعہ سنی کی بجائے مسلمان کہلائے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرے، محبتیں بانٹنے کی کوشش کرے، کیونکہ نفرت نے پہلے ہی اس معاشرے میں بہت تباہی مچائی ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل AJT اردو کو سبسکرائب کریں۔